تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خیرتباد میں مہاگنپتی کی پوجا کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جمعہ کو خیرتباد پہنچے، جہاں پر انہوں نے وشوا شانتی مہاگنپتی کی خصوصی پوجا کی اور پھولوں کا ایک بڑا ہار بھی پیش کیا۔ انچارج منسٹر پونم پربھاکر، مقامی MLA دانم ناگیندر اور فیسٹیول کمیٹی کے اراکین نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پجاریوں نے ریونت ریڈی کو مبارکباد پیش کی۔ چیف منسٹر نے عقیدت مندوں سے خطاب کرتے ہوئے فیسٹیول کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد پیش کی ہے۔ درگاہ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ واقع نامپلی میں 11 ربیع الاول بعد نماز عصر سے زیارت آثار مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا ہے۔ اس ماہ کے اختتام تک ہر فرض نماز کے بعد زیارت آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کروائی جائے گی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کی زیر نگرانی درگاہ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ واقع نامپلی میں 11 ربیع الاول کو بعد نماز عصر زیارت آثار مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اختتام تک ہر فرض نماز کے بعد زیارت آثار مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جا سکتی ہے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے چھتری ناکہ پولیس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر شراب فروخت کرنے والے ریکٹ کا پردہ فاش کیا، 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پرانے شہر کے علاقے میں غیر قانونی طور پر شراب فروخت کی جا رہی تھی۔ بغیر کوئی لائسنس حاصل کیے شراب کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے چھتری ناکہ پولیس کے ساتھ مل کر 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران پولیس نے مختلف برانڈز کی 70 لیٹر سے زائد شراب ضبط کی ہے، جس کی مالیت تقریباً 50,000 روپے ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کلیدی ملزمہ شوبھا رانی قریبی شراب کی دکانات سے بڑی مقدار میں شراب خریدتی تھی اور اسے اپنی رہائش گاہ پر غیر قانونی طور پر فروخت کرتی تھی۔ اس کے خلاف ایکسائز ایکٹ کے تحت پہلے ہی 33 مقدمات درج بتائے گئے ہیں۔ دیگر ملزمین دیپک کمار اور نتیش کمار بھی ضرورت مند گاہکوں کو موٹر سائیکلوں پر جا کر شراب کی بوتلیں فروخت کر رہے تھے۔ گرفتار افراد اور ضبط کی گئی شراب کو چھتری ناکہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مقدمہ درج کر پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں مرکزی گنیش جلوس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ٹینک بینڈ پر وسرجن کے لیے بڑی تعداد میں کرین نصب کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں مرکزی گنیش جلوس ہفتہ 6 ستمبر کو نکالا جائے گا۔ GHMC کی جانب سے گنیش وسرجن کے لیے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ حسین ساگر اور اس کے آس پاس میں کرینز نصب کی گئی ہیں۔ لائٹنگ اور موبائل ٹوائلٹ جیسی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ حسین ساگر کے ارد گرد 40 کرینیں تیار رکھی گئی ہے، جبکہ شہر بھر میں 134 کرینیں اور 269 موبائل کرینیں نصب کی گئی ہے۔ نیکلس روڈ، پیپلز پلازا اور NTR مارگ کے علاقوں میں مورتیوں کے وسرجن کی اجازت دی گئی ہے۔ حسین ساگر اور اس کے آس پاس فوکس لائٹس اور موبائل ٹوائلٹ بھی نصب کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ GHMC کے اہلکار صاف صفائی کے لیے 3 شفٹوں میں کام کریں گے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے بھی چوکسی اختیار کی ہوئی ہے۔ حسین ساگر میں 25,000 مورتیوں کا وسرجن ہوگا۔ اسٹیشن گھنپور کے رکن اسمبلی کڈیم سری ہری نے انکشاف کیا کہ کویتا کے گرفتار ہونے کی وجہ سے ہی وہ بھارت راشٹریہ سمیتی سے مستعفی ہو گئے تھے۔ MLA کڈیم سری ہری نے جمعہ کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کویتا لیکر پالیسی اسکیم میں ملوث ہونے پر گرفتار ہوئی تھی اور ان کی گرفتاری کی وجہ سے ہی وہ بھارت راشٹریہ سمیتی سے مستعفی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں 10 سالوں تک اقتدار میں رہتے ہوئے کلوا کنٹلا خاندان نے تلنگانہ کے تمام وسائل لوٹ لیے۔ دھرنی کو بلاک کر تمام اراضیات پر قبضہ کر لیا گیا۔ کالیشورم پروجیکٹ کو روک کر ہزاروں کروڑ روپے کمائے گئے۔ کانگریس رہنما نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ ہزاروں کروڑ روپے بانٹنے کے معاملے کو لے کر ہی کلوا کنٹلا خاندان میں درار پیدا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خاندان نے تلنگانہ کو لوٹا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عوام نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔
ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے سنگاریڈی کے سابق رکن اسمبلی جگا ریڈی کے ہمراہ سنگاریڈی سرکاری اسپتال میں میڈیکل کالج کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ سنگاریڈی ضلع کے سنگاریڈی سرکاری اسپتال میں میڈیکل کالج قائم کیا گیا۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے میڈیکل کالج کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاحی تقریب میں سنگاریڈی کے سابق رکن اسمبلی جگا ریڈی کے علاوہ نرملا جگا ریڈی و دیگر نے بھی شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ میں پیش کی گئی ترامیم سے فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جب بھی وقف امینڈمنٹ ایکٹ کی بات آتی ہے تو حکومت یہ کہتی ہے کہ وقف کو بچانے کے لیے ایکٹ لائے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقف ترمیمی ایکٹ میں پیش کی گئی ترامیم سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس سے فائدے کے بجائے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ وقف ترمیمی بل پر جے پی سی کے سامنے کئی نکتے رکھے گئے تھے، لیکن جے پی سی نے ایک بھی نکتے پر غور نہیں کیا۔ حکومت اکثریتی رویے کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ سر، اب ہم آتے ہیں وقف، آپ کا ایک بڑی لڑائی چل رہی ہے سرکار سے بھی اور سسٹم سے، تو اس پر آپ کا کیا بات پہنچی ہے اور کہا اس کا اس سمے کیا کرنٹ سچویشن؟ دیکھیے، وقف کے بارے میں ہماری سرکار یہ کہتی ہے کہ ہم نے یہ وقف کو بچانے کے لیے کیا ہے اور وقف کو وہ خراب ہونے سے روکنے کے لیے کیا ہے، وقف میں جو گڑبڑ چل رہی تھی اس سے روکنے کے لیے کیا ہے، سرکار یہ کہتی ہے۔ اب اگر ہم اس سے ایگری کریں کہ سرکار کا یہ کہنا صحیح ہے، تو وقف کے امینڈمنٹ میں جو انہوں نے نئے امینڈمنٹ جو کچھ لائے ہیں اس سے تو صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ بجائے فائدہ کرنے کے نقصان کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے تو بنا لیا تو ہم کیا کر سکتے؟ آپ سے کنسلٹ تو کیا ہوگا؟ نہیں کیا نا، کسی سے کنسلٹ نہیں کیا۔ وہ جو کمیٹی تھی اس کمیٹی کے سامنے جو جا کر کے ہم لوگوں نے جتنے پوائنٹس دیے تھے ان میں سے کسی ایک کو بھی کنسیڈر نہیں کیا، نہ اس کمیٹی نے نہ سرکار نے۔ سرکار کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار تو آپ سے صلاح لیتی رہتی ہے۔ نہیں، سرکار تو میجورٹیرین ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہماری میجورٹی، ہم جو چاہیں گے کر لیں گے اور جو چاہیں گے قانون بنا۔ میجورٹی ہے کہاں؟ لیکن جتنی بھی ہے، جیسی بھی ہے، قانون بنانے بھر کی تو ہے نا۔ پارلیمنٹ میں تو جو جیسے اپوزیشن نے تو اپوز کیا ہی ہے اس کو۔ حیدرآباد کے انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے حسین ساگر میں گنیش وسرجن کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ شہر حیدرآباد میں گنیش وسرجن ہفتے کو کیا جائے گا۔ انچارج منسٹر پونم پربھاکر نے حسین ساگر میں گنیش وسرجن کے انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ جی ایچ ایم سی کی میئر گدوال وجے لکشمی، ایم ایل سی بالموری وینکٹ، جی ایچ ایم سی کے کمشنر آر وی کرنن، خیرتآباد کے زونل کمشنر انوراگ جینتی کے علاوہ حیدرآباد کی کلکٹر دساری ہری چندنا و دیگر بھی موجود تھے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں آثار مبارک کی زیارت کروائی گئی۔ آثار مبارک سے مراد آقائے نامدار رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، داڑھی، کپڑے اور دیگر اشیاء ہوتی ہیں جو کہ ان کے امتیوں کے لیے بہت ہی متبرک ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آثار مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جمعہ کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آثار مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے یوم اساتذہ کے موقع پر وعدہ کیا ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں کے تئیں اعتماد پیدا کرنے کے لیے طالب علموں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے۔ حیدرآباد کے شلپا کلا ویدیکا میں یوم اساتذہ کی تقریبات منعقد ہوئی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں سے محکمہ تعلیم کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ذاتی طور پر محکمہ تعلیم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کے جی سے
PG تعلیمی نظام کو نافذ کرنے کا وعدہ پورا نہ کرنے والے KCR کو بھی چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ سرکاری اسکولوں میں فوڈ پوائزننگ کے واقعات پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ طالب علموں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں گے تاکہ سرکاری اسکولوں کے تئیں عوام میں اور طالب علموں میں اعتماد کو بحال کیا جا سکے۔ اساتذہ سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ طلبہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں۔ متحدہ عرب امارات میں کیرلا کے تارکین وطن نے روایتی جوش و خروش کے ساتھ اونم کا تہوار منایا۔ کیرلا کے تارکین وطن نے متحدہ عرب امارات میں اونم تہوار روایتی رقص، روایتی کھانوں اور ثقافتی انداز میں منایا۔ شاپنگ سینٹر، ثقافتی مقامات اور مکانات خوبصورتی سے سجائے گئے۔ کیرلا کے روایتی ملبوسات زیب تن کیے تارکین وطن نے چندا میلم ڈھول بجایا اور پولیکلا ٹائیگر رقص بھی کیا۔ اگرچہ کہ کیرلا میں اونم تہوار 10 دنوں تک منایا جاتا ہے، لیکن متحدہ عرب امارات میں کئی ہفتوں تک اس کی تقریبات جاری رہتی ہیں۔ اونم متحدہ عرب امارات میں صرف ایک مخصوص طبقے کا تہوار نہیں بلکہ ثقافتی ہم آہنگی اور اتحاد کی علامت بن گیا ہے، جو ہر سال خوشی اور فخر کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے قلعہ گولکنڈہ سے گنبدان قطب شاہی اسکائی وے کیبل کار پروجیکٹ پر عمل آوری کی اجازت دے دی۔ آئندہ سال کے اختتام تک پروجیکٹ کے مکمل ہو جانے کی توقع ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر حکومت تلنگانہ نے گنبدان قطب شاہی سے گولکنڈہ قلعے تک اسکائی وے کیبل کار پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے۔ 150 کروڑ روپے کی لاگت سے اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے گا۔ آئندہ سال یعنی 2026 کے آخر تک پروجیکٹ مکمل ہو جانے کی توقع ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ہمڈا کو اس پروجیکٹ پر عمل آوری کی اجازت دی ہے۔ حکومت کی اجازت پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، محکمہ سیاحت تلنگانہ، GHMC، ہمڈا اور آغا خان ٹرسٹ اور کلچر کی جانب سے مشترکہ سروے بھی کیا گیا ہے اور عمل آوری کی رپورٹ بھی ترتیب دی گئی ہے۔ اگست 2025 میں اس تجویز پر کام کرنے کے لیے حکومت نے کمپنیوں کی فہرست مختصر کر 3 کمپنیوں کا انتخاب کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA قاسم محی الدین نے کہا کہ حیدرآباد میں سیاحت میں اضافہ ہو، یہی مجلس کی خواہش ہے۔ گولکنڈہ اور گنبدان قطب شاہی کو مربوط کرنے سے سیاحت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ رنگا ریڈی ضلع کے بنڈلا گڑا جاگیر میں ہائیڈرا نے پارک کے لیے مختص 4400 گز اراضی کا تحفظ کیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیڈ پروٹیکشن ایجنسی نے رنگا ریڈی ضلع کے بنڈلا گڑا جاگیر میں پارک کی 4400 گز اراضی کا تحفظ کیا۔ سن 1979 میں سروے نمبر 96/2 اور 96/3 میں 125 ایکڑ اراضی پر 582 پلاٹس کے ساتھ PNT کالونی کے نام سے نقشہ تیار کیا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 2 پارک کے لیے 4400 گز اراضی مختص کی گئی تھی، لیکن اراضی پر قبضہ کرنے والے افراد نے پارکس کے ترقیاتی کاموں میں کئی رکاوٹیں پیدا کی۔ یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے چل رہا تھا۔ مقامی لوگوں نے ہائیڈرا کے پرجاوانی میں اس سلسلے میں شکایت درج کروائی، جس کے بعد ہائیڈرا کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ ریونیو اور میونسپل حکام نے تمام تر تحقیقات کی بعد ازاں اراضی پر کیے گئے قبضہ جات کو برخاست کرتے ہوئے اراضی کا تحفظ کیا گیا اور پارک کے لیے باڑ بھی لگائی گئی۔ پارک کی حفاظت کے لیے بوٹس بھی نصب کیے گئے۔ جرمنی کی معروف بگ میڈیکل کمپنی کے چیئرمین اور CEO جارج چن نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ تلنگانہ میں طبی آلات کی تیاری کے یونٹ کے قیام میں گہری دلچسپی رکھنے والی جرمنی کی میڈیکل کمپنی بگ کے CEO جارج چن کی قیادت میں ایک وفد نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ وہ ریاست میں طبی ساز و سامان کی
तैयारी का यूनिट कायम करने का इरादा रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि तेलंगाना हुकूमत बीबिक को ज़रूरी मदद फराहम करेगी। मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो इस सिलसिले में मुताला करें और यूनिट के क़याम के लिए मुनासिब जगह और दीगर पहलुओं के बारे में फौरी तौर पर एक रिपोर्ट भी पेश करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीबी के नुमाइंदों से कहा है कि वो सरकारी अस्पतालों में तिब्बी आलात के साथ कैंसर के इलाज के लिए ताबकारी मराकज़ कायम करने पर भी गौर करें। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद जुमा को हैदराबाद पहुंचे और सीबीआई के ओहदेदारों के साथ एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना हुकूमत ने कलेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई मुबैना बेज़ाब्तगियों की तहकीकात सीबीआई से करवाने का मुतालबा किया है। हुकूमत पहले ही कानून साज असम्बली में एक करारदाद मंजूर कर चुकी है और मरकजी हुकूमत से इस सिलसिले में ताउन की ख्वाहिश करते हुए सीबीआई और वज़ीर दाखिला को एक मकतूब भी भेजा गया है। सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद जुमा को हैदराबाद पहुंचे और उन्होंने सीबीआई के ओहदेदारों से मुलाकात की, एक ऐसे वक्त में जब कलेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बेज़ाब्तगियों की सीबीआई तहकीकात का ऐलान किया गया है। प्रवीण सूद का दौरा हैदराबाद काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। वजीर आईटी डी श्रीधर बाबू ने बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ममलिकत को हैदराबाद में मुश्तरका मसनवी ज़हानत के R&D मरकज़ के क़याम पर गौर करने की तजवीज़ पेश की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ममलिकत बराए मसनवी ज़हानत, डिजिटल इकॉनमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशंस उमर बिन सुल्तान उलमा के साथ खुसूसी मुलाकात के दौरान तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि तेलंगाना खुद को आलमी डिजिटल और जिद्दत तराजी के मरकज़ के तौर पर पेश करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को हैदराबाद में मुश्तरका मसनवी ज़हानत के R&D मरकज़ के क़याम की तजवीज़ पेश की। डी श्रीधर बाबू ने AICT, AI यूनिवर्सिटी और AI इनोवेशन हब जैसे प्रोजेक्ट से भी ममलिकती वजीर को वाकिफ करवाया। उन्होंने हिंदुस्तान के पहले मसनवी ज़हानत से चलने वाले तेलंगाना डेटा एक्सचेंज और सेहत की देखभाल, तालीम, ज़राअत और हुक्मरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से होने वाली तब्दीलियों को भी उजागर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मजबूत ताउन पर जोर देते हुए डी श्रीधर बाबू ने वजीर ममलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात पर जोर दिया कि वो हैदराबाद में मुश्तरका मसनवी ज़हानत के R&D मरकज़ के क़याम पर गौर करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से भरपूर ताउन किया जाएगा। वजीर ममलिकत मुत्तहिदा अरब अमारात ने मसनवी ज़हानत, डिजिटल मैशियत, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और गेमिंग के शोबों में ताउन पर आमदगी का इजहार किया है। सिरपुर कागज नगर पेपर मिल्स गेट के रूबरू अवाम ने एहतजाज किया। जहरीली गैसों से शहर को पाक बनाने और उन्हें बीमारियों से बचाने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि ज़िले कोमराम आसिफाबाद में कागज नगर सिरपुर पेपर मिल से खारिज होने वाली जहरीली गैसेस धुएं की शक्ल में पूरे शहर में फैल रही हैं और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर की आवाम शदीद बीमारियों में मुब्तला हो रही है। जुमा को लोगों की एक बड़ी तादाद ने सिरपुर पेपर मिल्स गेट के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना था कि वो धुएं की वजह से सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। SPM इंतजामिया आवाम की जानों के साथ खेल रही है। एहतजाजी आवाम ने मुताल्लिक़ा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हुकाम और SPM इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो शहर को जहरीली गैसों से पाक बनाएं और उन्हें बीमारियों से बचाए। इत्तेहाद फाउंडेशन की टीम शेख फरीद, शेख सद्दाम, हफीज, ताज आसिफ, शेख इम्तियाज और आरिफ बेग की टीम ने एहतजाज में हिस्सा लिया। करीमनगर के खानगी मेडिकल कॉलेज के बैतुल खला में बुरखा पोश शख्स दाखिल होने के बाद हंगामा बर्पा हो गया। ज़राए ने बताया कि करीमनगर के एक खानगी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बैतुल खला में बुरखा पहने एक नामालूम शख्स के दाखिल होने के बाद हंगामा बर्पा हो गया। मरीजों के तीमारदारों ने उस शख्स को पकड़ लिया। बताया जाता है कि बुरखा पहने शख्स ने एक खातून के साथ मिलकर सोने के जेवरात भी
چوری کرنے کی کوشش کی. دونوں کو اسپتال کے سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے کر دیا گیا. بعد ازاں انہیں پولیس کے حوالے کیا گیا. پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور